دین کے بہکاوے کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے اور اپنے دوستوں کا راستہ جو کہ سیدھا راستہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور شیاطین کے بہکانے پر صحرا کی طرف اور جنگل کی طرف نکل جاتا ہے اور اسی غلط راستے پہ چلتا چلتا وہ حیرانی کے اندر جو مبتلا ہو جاتا ہے۔ حیرانی اس کو کیا ہے کہ یہ راستہ جس کی طرف جو ہے شیاطین اور جن جو مجھے بہکا کے لے آئے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے یا وہ راستہ جس کے اوپر میرے دوست جو ہے اصحاب جو ہے میرے ساتھی چل رہے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ اس کو تذبذب ہے، یہ اس کو حیرانی ہے۔ تو جو شخص ہدایت کو چھوڑ دے، وہ ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کی طرف جو چلا جائے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ کسی شخص کو شیطان بہکاوے میں ڈال کے جو ایک صحرا کی طرف لے جائے اور وہ حیران ہو جائے۔ وہ اس حیرانی میں لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، اس کے کچھ دوست ہیں، ساتھی ہیں جو اس کو پکارتے ہیں الی الہدی، ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، اتنا، اور اس کو پیار سے محبت سے پکارتے ہو، کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، تم کن شیطانوں کے ہتھے چڑھ گئے ہو اور کیسے تم جو ہے صحرا اور جنگل کے اندر جا کے حیران اور پریشان ہو گئے ہو، ہم جس سیدھے راستے کے اوپر جو ہے چل رہے ہیں ہدایت، اس کی طرف تم آ جاؤ۔ تو اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کے جو ساتھی ہیں وہ اس کو پکارتے ہیں۔ تو گویا یہی جو صورتحال ہے یہ ہر انسان کی اس دنیا کی زندگی کے اندر ہے کہ ہر شخص کے لیے جو ہے وہ خیر اور ہدایت کی طرف دعوت دینے والی بھی چیزیں ہیں اور وہ بھی چیزیں ہیں جو انسان کو جو ہے وہ گمراہی اور ضلالت کی طرف جو ہے پکارتی اور دعوت دیتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اور وہی کی جو تعلیمات ہیں اور آپ کے متبعین جو علماء کرام ہیں وہ، اور پھر انسان کی اپنی طبیعت کے اندر اس کا جو نفس مطمئنہ ہے اور اس کی جو فطرت ہے وہ اس کو ہدایت کی طرف پکارتی ہے۔ یعنی یہ ایک داعی ہے جو ہر شخص کے اندر جو ہے موجود ہے کہ اللہ نے اس کی ایسی فطرت بنائی ہے کہ اس کی فطرت جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہے، چونکہ اسلام دین فطرت ہے تو ہر شخص کی طبیعت کے اندر، اس کے دل کے اندر ایک داعی موجود ہوتا ہے جو اس کو سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتا ہے۔ کسی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں اس دین فطرت کے مطابق ہیں تو وہ تعلیمات بھی سیدھے راستے کی طرف جو دعوت دیتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں وہ بھی انسان کو جو سمجھاتے ہیں کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ یعنی انسان کی طبیعت، اس کی فطرت اور پھر سمجھانے والے، خیر خواہی کرنے والے سیدھے راستے سے بلاتے ہیں، وہ راستہ جو کامیابی کی طرف جاتا ہے، جو جنت کی طرف جاتا ہے، جو اعلیٰ علیین کی طرف جاتا ہے، جس راستے میں جو ہے دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ تو ایک دعوت تو یہ چل رہی ہے اور دوسری دعوت جو ہے وہ دعوت ہے شیطان کی اور شیطان کے جتنے چیلے، یعنی انسانوں کے اندر بھی جو شکل تو انسانوں جیسی ہے لیکن کام وہی کرتے ہیں جو شیطان کرتے ہیں۔ تو انسانی شکل میں جو شیطان ہے وہ انسان کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف بلاتے ہیں۔ اس طرح انسان کی اپنی طبیعت جو نفس امارہ وہ بھی اس کو گمراہی کی طرف بلاتی ہے۔ تو یہ متضاد جذبے اور قوتیں جو ہیں اور دعوتیں ہر انسان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جن پہ کرم کیا، جن پہ احسان فرمایا، تو وہ ہدایت کی دعوت دینے والوں کی طرف جو ہے وہ مستقل چلتے رہتے ہیں، اکثر امور کے اندر، اکثر اپنی زندگی کے معاملات کے اندر سیدھی راہ پہ چلتے ہیں اور وہ دعوت جو کہ اللہ اس کے رسول کی اور ان کے متبعین کی دعوت ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شیاطین کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، انہی کے راستے پہ اپنی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں، تو بالکل اس سے الٹ سمت کے اندر ہوتے ہیں۔ اور اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی وہ جو ہے وہ ہدایت کے جو داعی ہیں ان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور کبھی جو ہے گمراہی کے جو داعی ہیں ان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو وہ تذبذب کے اندر ہی رہتے ہیں کہ دو متضاد جو قوتیں ہیں ان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ ہر وقت چلتی رہتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت اور شقاوت جو ہے اس پہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ موت ان کی جو ہے کس حال کے اوپر جو ہے واقع ہوتی ہے۔ تو یہ ہر شخص کے اندر یہ جذبات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں کہ شیطان اور شیطانیت کی طرف اور گمراہی کی طرف دعوت بھی چلتی ہے اور ہدایت اور کی طرف دعوت اور کامیابی کی طرف دعوت جو ہے یہ بھی ماحول اور معاشرے میں چلتی رہتی ہے۔ تو اس بات کو اس کے اندر جو ہے بیان فرمایا گیا۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے کہ جو ہدایت ہے وہ تو وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت ہے۔ قل
کہ یہ یقیناً ہدا اللہ تعالیٰ ہدا اللہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت والہدا وہی ہدایت، یعنی جو ہدایت اللہ تعالیٰ عطا کریں کسی کو وہی ہدایت ہے، اور وہ ہدایت ہے جس کو دیکھے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مسلم آئے. اور اس ہدایت کا سب سے پہلی بات کیا ہے؟ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تابع فرمان بن جائیں رب العالمین. اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یعنی اپنے آپ کو مکمل طور سے جیسے فرمایا سرنڈر کر دینا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جو رب العالمین ہے. یعنی رب العالمین کے لفظ کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ کیوں سپرد کر دینا کہ وہ ایسا عظیم الشان ہستی ہے کہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ ہمارا بھی پالنے والا ہے، یعنی ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ہمارے تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے. تو بے شک وہی اس لائق ہے کہ اس کے سامنے جو ہے سر تسلیم خم کیا جائے، اس کے سامنے جو ہے وہ سر جھکایا جائے. تو وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اس ہدایت